أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کا لاکھ لاکھ بار شکر ہے اللہ پاک نے اس مقام پر اپنے ذکر کو جاری فرمایا، قرآن پاک کی تعلیم کو جاری فرمایا۔ اب حفظ قرآن کی جماعت جاری ہو رہی ہے۔ اللہ اس کو ہمیشہ برکتوں کے ساتھ قائم دائم رکھے۔ قرآن کی تعلیم بہت بڑی چیز ہے۔ ایک صاحب نے ایک جگہ بیٹھ کر 60 سال قرآن پڑھایا۔ کسی نے کہا بھی آپ بڑے عرصے سے یہاں قرآن پڑھا رہے ہیں۔ فرمانے لگے ایک حدیث نے مجھے یہاں جما دیا ہے، حضور کی ایک حدیث سنی ہے، اس حدیث نے مجھے یہاں بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور قرآن پاک کو سکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو سب سے بہترین قرار دیا۔ دنیا کی دولتیں زیادہ حاصل کر لی، کرسی اقتدار حاصل کر لی، زیادہ مال جمع کر لیا، زیادہ شہرت پالی، اس کو بہتر نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے سب سے بہتر وہ ہے۔ اور اللہ کے رسول جو فرمایا کرتے ہیں وہ حق ہوتا ہے۔ آپ کی ہر بات حق ہے، آپ کا ہر فرمان سچ ہے۔ ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر حدیث لکھا کرتے تھے۔ اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ میں سے سب سے زیادہ حدیثیں حضور کی میرے پاس ہیں، اور مجھ سے بھی زیادہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس ہے، لِأَنَّهُ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، اس لیے وہ حضور کی ہر حدیث لکھا کرتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں 5374 ہیں۔ اس سے بھی زیادہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس ہے، وہ حضور کی ہر بات، ہر حدیث لکھتے تھے۔ بعض حضرات نے ان صحابی کو کہا کہ آپ حضور کی ہر بات نہ لکھا کریں، حضور کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ کہنے والے کا منشا یہ تھا کہ جس طرح غصے کی حالت میں ہم سے کوئی ایسی بات بھی نکل جاتی ہے جو غیر متوازن ہوتی ہے، تو شاید وہاں بھی ایسے ہو۔ صحابی نے کہا کہ نہیں، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، حضور سے پوچھتا ہوں، جو حضور فرمائیں گے وہ کروں۔ حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ اکتب کل ما اسمع، جو آپ سے سنوں لکھ لیا کروں؟ فرمایا نعم، ہاں لکھا کرو۔ افی الرضا والغضب، اے اللہ کے رسول آپ کی خوشی کی حالت کی باتیں اور غصے کے عالم کی باتیں، ہر بات لکھا کروں؟ فرمایا نعم،
اور اپنی انگلی کا اشارہ زبان مقدس کرتے ہوئے فرمایا لا یخرج منہ الا الحق، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی شے نہیں نکلتی، ہر حالت میں حق اور سچ ہوتا ہے۔ اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے ہمارے مدارس کے طلباء جو قرآن سیکھتے ہیں اور مدارس کے حفاظ قراء، قرآن پڑھانے والے اور قرآن سکھانے والے عالم اللہ کی رسول کے نزدیک سب سے بہترین ہے، سب سے اعلیٰ ترین ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے دنیا بھر کے بادشاہ، وزراء، وزیر، مشیر، دولت مند جمع کر لے، قرآن حفظ کرنے والے بچے کی پاؤں کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کو اللہ کی سے نسبت ہے، اللہ کی کلام سے نسبت ہے۔ دیکھو قرآن پاک کا ایک کلمہ پوری جنت سے اعلیٰ ہے۔ جنت بہت اعلیٰ چیز ہے، آپ کو پتہ ہے۔ جنت ساری آسائشوں کے ساتھ، ساری آرائشوں کے ساتھ، ساری بادشاہتوں کے ساتھ جنت جو ہے، پھر بھی سب کچھ ہو جائے جنت بھی، ایسی لاکھوں جنتیں اور بھی بن جائیں، قرآن کے ایک کلمہ کے مقابلے میں صفر ہے، ہیچ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کلام ہے۔ ہماری کتابوں میں عقائد کتاب میں لکھا ہے صفت ازلیت ابدیت قائمت بذات الباری، قرآن اللہ کی صفت ہے، ازلی ابدی صفت ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، جب تک اللہ کی ذات ہے یہ کلام ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کی ذات تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس لیے کلام بھی ہمیشہ رہے گی۔ یہ کلام فانی نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس کلام کی اس مسئلے پر بھی ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی۔ اس کو مسئلہ خلق قرآن کہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، ایک مسئلہ چلا تھا کہ قرآن پاک مخلوق اور فانی ہے یا قرآن پاک اللہ کی دائمی صفت ہے۔ ایک گمراہ فرقہ تھا معتزلہ، وہ کہتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے، لیکن تمام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے پوری امت کے کہ قرآن پاک مخلوق نہیں ہے، فانی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات باقی ہے، دائمی ہے، اس طرح اللہ کی کلام بھی ہمیشہ کے لیے ہے، دائمی ہے، کبھی فنا ہونے والی نہیں۔ یہ مسئلہ چلا، وقت کی حکومت بھی غلط لوگوں کے ساتھ مل گئی۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اس زمانے کے بڑے امام تھے، 4 بڑے اماموں میں سے ایک ہے۔ سب سے بڑے امام ہیں امام ابو حنیفہ، پھر امام مالک، پھر امام شافعی، پھر چوتھے امام ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، 6 لاکھ حدیثوں کے، علم و عمل میں بہت اونچے۔ انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا کہ قرآن غیر و مخلوق، غیر و فانی، قرآن اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، فانی نہیں ہے۔ حکومت کے وقت غلط تھی، غلط فرقے کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس لیے حکومت کو بہت تکلیف پہنچی، حضرت کی گرفتاریاں ہوئیں، مجموعی طور پر مختلف اوقات میں گرفتاریوں میں جو سزائیں دی گئی، لکھا ہے کہ 1000 کوڑے مارے گئے۔ اور کوڑا کیسا تھا؟ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ایسا سخت کوڑا تھا کہ اگر ہاتھی کے مارا جائے ہاتھی چلا اٹھے،
وہ ہاتھی دیکھا آپ نے؟ جی بکری جیسا ہوتا ہے مرغی جیسا؟ بتاؤ، ہاتھی مرغی کی طرح ہوتا ہے بکری کی طرح؟ ہاتھی کو لاٹھیاں مارو اس کو پتہ نہیں چلتا، بہت سخت جان، بہت مضبوط جانور ہے، بہت بڑا۔ فرمایا ایسا کوڑا مارا جاتا تھا امام احمد حنبل کے کہ اگر ہاتھی کے مارا جائے ہاتھی چلا اٹھے، ایسے 1000 کوڑے کھائے۔ آخری دفعہ 29 کوڑے ایک دن میں مارے گئے، جسم لہو لہان ہو گیا، حالت غیر ہو گئی، گھر بھیج دیے گئے جیل سے۔ کچھ عرصے کے بعد اس بادشاہ کا زوال ہونے لگا، وہ حضرت کے پاس معافی مانگنے کے لیے آیا، بے ادبی ہو گئی، غلطی ہو گئی، معاف کر دے، آپ پر زیادتی ہو گئی ہم سے۔ فرمایا جس دن 29 کوڑے مارے گئے اور میری حالت غیر ہوئی، مجھے تم نے گھر بھیجا، تمہاری دہلیز سے قدم باہر باندھ میں رکھا تھا، پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ ہم نے جو کچھ لینا ہے صرف اللہ سے لینا ہے۔ آخر انہی زخموں میں حضرت شہید ہو گئے۔ ایک بات کہا کرتے تھے جن دونوں تحریک چلا رہے تھے اس مسئلے کے بارے میں، لوگ کچھ خوف کی وجہ سے، کچھ حکومتوں سے مفادات کی وجہ سے حضرت کو چھوڑ کے حکومت سے غلط فرقے کے ساتھ مل رہے تھے۔ اس وقت امام احمد نے ایک بات فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ ہم حق پر ہیں، لوگ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں حکومت سے ڈرتے ہوئے، لیکن میں کہتا ہوں ہم حق پر ہیں، اس کا فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے۔ یہ بات فرمائی تھی۔ اب جب فوت ہوئے ہیں، بہت بڑے صحرا میں جنازہ رکھا گیا۔ دنیا میں کبھی اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا تھا جتنا امام احمد حنبل کا ہوا۔ خشکی اور سمندر کے دریا کے راستے بھرے ہوئے قافلوں کے آئے، بہت بڑا مجمع تھا۔ وہ بات جو فرمائی تھی کہ ہم حق پر ہیں، اس کا فیصلہ ہمارے جنازے کریں، لوگوں نے دیکھ لیا۔ اپنے مخالف سارے جنازے میں شریک تھے، اور جب صفیں لگ گئیں نماز جنازہ کے لیے، صفیں لگ گئیں، لوگ کھڑے ہو گئے صفوں میں، غیب سے ایک آواز سنائی گئی، غیب سے ایک آواز آئی، سب نے سنی، ہاکذا جنائز و ائمۃ سنہ، سنت حدیث کے اماموں کے جنازے ایسے ہوا کرتے ہیں۔ آخر وہ ہوا جو ہوا کرتا ہے، دفن کر دیے گئے۔ کئی دنوں کے بعد ایک اللہ والے کی خواب میں آئے، پوچھا کہ اللہ پاک نے کیسا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے یہ اعزاز بخشا ہے۔ مجھ سے پوچھا کہ آپ کے قرآن کی خاطر کوڑے مارے گئے؟ عرض کیا جی ہم۔ کہاں لگے؟ کہا کہ جسم کے ہر حصے پر کوڑے لگے۔ چہرے پر بھی کوڑے مارے گئے؟ عرض کیا کہ ہاں چہرے پر بھی کوڑے مارے گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا احمد تم نے قرآن کی خاطر تکلیف اٹھائی ہے، اب ہمارا چہرہ دیدار کے لیے تمہارے سامنے ہمیشہ کھلا رہے۔ سیدنا امام احمد کو قرآن کی خدمت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دیدار الہی نصیب ہے۔ تو قرآن کی تعلیم، قرآن کا پڑھنا پڑھانا بہت بڑی چیز ہے۔ ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں، آج گناہوں کا پھیرا ہے، گناہ بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں، ڈٹائی کے ساتھ ہو رہے ہیں، سرکاری سرپرستیوں میں ہو رہے ہیں۔ ایسے گناہ ہیں جن کو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نہیں چاہیے، کہہ دو
اللہ کیا کہہ رہا تھا؟ برائیوں کا بحران عذاب نہیں آتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا آسمانوں سے پتھروں کی بارشیں ہوں گی، لوگوں کو زمین میں دنسایا جائے گا، انسانوں کی شکلیں جانوروں کی شکلوں میں مسخ ہوں گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کب ہوگا؟ ایسے عذاب کب آئیں گے؟ فرمایا اذا ظہرت الکائنات والمعازف، یہ عذاب اس وقت آئیں گے جب گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ اداکارہ کے نام سے اور دوسرے اچھے اچھے پرکشش ناموں سے ایسے کام ہو رہے ہیں. گانے والی عورتوں کثرت اور بہت بڑی کمائی، کیا بتایا آپ کو کیا کچھ ہوتا ہے. اور گانے بجانے کے آلات، کبھی وہ زمانہ ہمارا بچپن کا ہم نے دیکھا کہ کبھی شادی بے دینوں کے گھر میں ہوتی تھی، وہ میراثیوں کو بلاتے تھے، باجے بجواتے تھے شادی کے موقع پر، وہ بھی بے دین لوگ، دیندار نہیں کرتے تھے. اب ٹی وی وی سی آر کیبل کی وجہ سے ہر گھر میں یہ کام ہو رہا ہے. غلط ڈرامے بھی دیکھے جا رہے ہیں، فوج پروگرام بھی ہو رہے ہیں، بے غیرتی کی انتہا ہے. بہنیں بھائی بیٹیاں اور مائیں اور باپ اکٹھے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. یہ گناہ جو کبھی کبھی ہوتا تھا بے دینوں کے گھروں میں ہوتا تھا، تقریباً ہر گھر میں پہنچ گیا. تو گانے بجانے کے آلات عام نہیں ہو گئے. تو حضور نے جو عذابوں کی پیشین گوئی فرمائی تھی وہ اس وقت کی ہے جب گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے. ایسا ہو رہا ہے. شراب خوری ہو رہی ہے، رشوت ستانی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں نہ کرو جی. رشوتیں لی جائیں گی یا نہیں؟ رشوت کے بغیر کام ہی نہیں ہوتے. رشوت کو حرام نہیں سمجھ جاتے. سود خواری ہو رہی ہے، سود خواری. بے حیائی ہو رہی ہے، بے حیائی کے اڈے موجود ہیں. تو یہ سارے گناہ ایسے ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. لیکن عذاب جتنا آنا چاہیے اتنا نہیں آ رہا. آیا ہوا ہے. زمین میں دھنسنے کے واقعات زلزلوں کی شکل میں آپ روز سنتے رہتے ہیں، کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں. ابھی زلزلہ ہوا، کشمیر میں بہت زیادہ نقصان ہوا زلزلے سے. وہ چند سال پہلے جو زلزلہ آیا تھا کشمیر بالا کوٹ کی طرف، اس میں تو پورا سکول زمین میں چلا گیا. پوری چھاؤنیاں چلی گئی، پوری بلڈنگیں 6 منزلہ بلڈنگیں زمین میں چلی. بہت بڑا زلزلہ تھا. تو دھنسنے کے واقعات ہو رہے، کینکریوں کی بارشیں بھی ہوئی، انسانوں کی شکلیں مسخ ہونے کے واقعات عذاب بھی ہوئے. برازیل کے علاقے میں ایک بیماری شروع ہوئی، اس میں مبتلا ہونے والے 70% لوگ تو موت کے گھاٹ اترے. 30% جو بچے ہیں لکھا ہے کہ ان کی شکلیں انسانوں کی بجائے خنزیر کے مشابہ ہوگی. یہ عذاب تینوں قسم ہے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں جتنا گناہ ہو رہا ہے عذاب اتنا نہیں آ رہا. جتنا عذاب آنا چاہیے اتنا نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اس کی 2 وجہ بہت واضح ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی علاقے پر عذاب بھیجنا چاہتے ہیں مسجدوں کے آباد کرنے والوں کی وجہ سے عذاب ہٹا دیتے ہیں. جو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں دین کا کام کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی وجہ سے عذاب کو روک دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا جو بچہ، جو شخص اپنے گھر سے علم دین سیکھنے کے نکلتا ہے، علم، یہ علم جو ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، حلال حرام کا علم، قرآن و حدیث کا علم،
حضور علیہ السلام کے زمانے والا علم، وحی کا علم، آسمانوں سے اترا ہوا علم، اس علم کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بچہ گھر سے علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، ابھی مدرسے میں نہیں پہنچا، محترم صاحب کو نہیں ملا، داخلہ نہیں لیا، استاد کے سامنے نہیں بیٹھا، بسم اللہ نہیں پڑھی، الف با تا سے سیکھنا شروع کیا، فرماتے ہیں گھر سے نکلنے پر ہی اس کے گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلنے پر ہی اللہ میاں آنے والے عذاب کو ہٹا دیتے۔ تو یہ مدارس دینیہ کے طلبہ، یہ قرآن کی تعلیم، یہ حدیث کی تعلیم، یہ اللہ کے عذابوں کو روکے ہوئے ہے۔ اس لیے مدارس، طلبہ، علماء، حفاظ، قاری، حفظ کرنے والے بچے، قرآن سیکھنے والے بچے، یہ تمام کے تمام پوری امت کے مؤثر ہیں، یہ اللہ کے عذاب کو روکے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ پاک اس کام کو بہت برکت سے شروع فرمائے آمین آمین اور اس کی برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ بس کریے۔